آج ویو 360 میں دنیا بھر میں ذیابیطس کے سب سے زیادہ مریض پاکستان میں، ادویات کی قلت اور ریکارڈ مہنگائی مریض علاج اور دیگر ضروریات کے درمیان فیصلے کرنے پر مجبور۔ 8 سال پہلے شوگر کا پین 475 کا تھا، پھر بڑھتے ابھی اس وقت تقریباً 1600 روپے کا ہو گیا وہ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ میں آج اور پاکستان میں کل عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ جو گھرانے افورڈ کر سکتے ہیں وہاں یقیناً خاص طور سے گوشت کے پکوانوں کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، لیکن اگر آپ ان 31% پاکستانیوں میں ہیں جو کہ ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا ہیں تو آپ کو کھانے میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں سب سے بڑے ملک پاکستان میں ڈائبٹیز یا ذیابیطس کا مرض اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اب تقریباً ہر چوتھا بالغ پاکستانی اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستانیوں کے طرز زندگی کی وجہ سے گزشتہ چند سالوں میں اس مرض کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق پاکستان میں اس بیماری میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے مریضوں میں اس بیماری کی تشخیص یا تو ہوتی نہیں ہے یا پھر بہت دیر سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ علاج معالجے کی سہولتوں کا فقدان، عوام میں آگہی کی کمی اور طبی پیچیدگیاں بھی اس مرض کے پھیلنے کی اہم وجوہات ہیں۔ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہوں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بیماری سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور اس کے علاج کے لیے کیا آپشنز موجود ہیں۔ لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور IMF کے مذاکرات پر ہونے والی ڈیولپمنٹ پر۔ پاکستان اور IMF اگلے 6 سے 9 ماہ کے لیے $2.5 ارب کے سٹینڈ بائی انتظامات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق پاکستان کا موجودہ IMF پروگرام 30 جون کو یعنی 2 دن بعد ختم ہو رہا ہے۔ موجودہ پروگرام اگر 9ویں جائزے کے مکمل ہوئے بغیر ختم ہو جاتا ہے تو پاکستان اس منظور شدہ قرض کے $1.40 ارب حاصل نہیں کر سکے گا۔ پاکستان کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ وہ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ مل کر کسی ایسے طریقہ کار پر کام کر رہے ہیں جس سے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ پاکستان کو موجودہ جائزے کے تحت صرف $1.10 ارب کے قریب ہی نہیں بلکہ پوری رقم مل جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور دوسری آپشن جس پر اطلاعات کے مطابق دونوں فریق کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 15 جولائی تک 9ویں جائزے کے برابر رقم کے اجراء کے علاوہ ایک نئے شارٹ ٹرم ارینجمنٹ شروع کیا جا سکے جس میں $50 کروڑ کی 2 قرض کی اقساط جو ہیں وہ شامل ہوں گی۔ اب چلتے ہیں آج کے مین ٹاپک کی طرف۔ ڈائبٹیز کس طرح سے پاکستانیوں کو امپیکٹ کر رہا ہے؟ دنیا میں کون سے ایسے ممالک ہیں جو اس بیماری میں سب سے آگے ہیں؟ دنیا بھر میں ڈائبٹیز کے انسداد کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے مطابق اعداد و شمار کے جو اب تک ان کی طرف سے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً 54 کروڑ افراد ذیابیطیز کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اس ادارے کو اندازہ ہے کہ سن 2030 تک تقریباً 64 کروڑ افراد اس بیماری میں مبتلا ہوں گے۔ امریکہ میں قائم دنیا کی آبادی پر نظر رکھنے والے آزاد ادارے ورلڈ پاپولیشن ریویو کے موجودہ سال کے اعداد و شمار کے مطابق جن ممالک میں ذیابیطس کی شرح سب سے زیادہ ہے ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ پاکستان میں ذیابیطس کی شرح تقریباً 31% ہے۔ کویت اس فہرست میں 25% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، پھر 21% کی شرح کے ساتھ مصر کا نمبر آتا ہے، جبکہ چوتھے نمبر پر قطر ہے جہاں اس مرض کی شرح 19.5% ہے، اور 5ویں نمبر پر ملیشیا ہے جہاں ذیابیطس کی شرح 19% ہے۔ پاکستان کے موجودہ معاشی بحران میں ڈائبٹیز کے بہت سے مریضوں کے لیے علاج پر خرچ کرنا ایک مشکل فیصلہ بن چکا ہے۔ ایسے افراد جو ایک لمبے عرصے سے اس بیماری سے نمٹ رہے ہیں ان کی زندگیوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسے ہی مریض احسان حق سے جو کئی سالوں سے اس مرض سے نمٹ رہے ہیں۔ شوگر ان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ میرا نام احسان الحق ہے اور میں تقریباً کوئی 15 سال پہلے مجھے شوگر کا پتہ لگا کہ جب مجھے پاؤں میں جلن سٹارٹ ہوئی ہے اور میری طبیعت جو ہے وہ ایسے کہ ڈھیلا پن اور کمزوری محسوس ہونے لگی مجھے، اور اپنا بڑا یعنی کہ ویسے بھی میں کافی دبلا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے مجھے اندازہ نہیں چلا کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ تمہیں یار چیک کرواؤ ڈاکٹر کو، تم مشقت کرنے والے بندے، تمہارا یہ نہیں ہونی چاہیے پوزیشن۔ تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے کہا یار تمہیں تو بھائی شوگر بڑی ہائی قسم کی ہے، انسولین ابھی مجھے لگاتے تقریباً کوئی 8 سال ہو گئے ہیں۔ 8 سال پہلے وہ شوگر کا پین ہوتا تھا وہ اس وقت 475 کا تھا،
ये बढ़ते 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 अभी इस वक्त तकरीबन 1600 रुपये का हो गया वो पेन। ये सरकारी जो डॉक्टर हैं ना, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पे तो जाओ, लाइनें लगी हुई हैं, कोई वहाँ पे हाल नहीं है, बड़ी यानी कि नामुमकिन वाली बात है। प्राइवेट यही अस्पतालों के डॉक्टर पता लगता है हमें, ये प्राइवेट फ़लाँ जगह बैठते हैं, फिर मजबूरन वहाँ जाते हैं, उनकी 2-2 हज़ार रुपये फ़ीसें देते हैं। तो अभी मेरे हाल में 3 दिन पहले भी डॉक्टर पर गया, क्योंकि मेरे पाँव सूज जाते हैं। उन्होंने कहा जी आपका कोई एक गुर्दा जो है वो सिकुड़ रहा है। तो उस वजह से मैं काफ़ी टेंशन में था। अभी मेरे पाँव सूजे हुए हैं। जहाँ तक आप दवाइयों की बात कर रहे हैं, बहुत महंगी हो गई हैं अभी यानी कि बजट से बहुत आउट हो गई हैं। अभी मेरा माहाना जो है तकरीबन 25,000 दवाइयों का खर्चा है। इतने यानी कि जो कि 6-7 हज़ार में होता था ना, अभी 25,000 पे चले गए हैं। तो ज़ाहिर बात है वो बड़ा मुश्किल से हम उसको अफोर्ड करते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए जी, हालांकि वो ज़ैपातीस के मरीज़ों का वो बड़ा कहते हैं जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ना यानी कि इंसुलिन तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना अस्पताल में अवेलेबल हो जाए। कोई गोलियाँ शोलियाँ दवाइयाँ, इनको चाहिए कि इंसुलिन वाले जो ख़ास कर हैं उनके लिए इंसुलिन इनको मुहैया करनी चाहिए अस्पतालों में, कि मिलनी चाहिए हमें, कि ये इतनी महंगी है, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। बड़े बड़े ऐसे हैं जो बिल्कुल वो अपनी जान से चले गए हैं। मेरा अपना एक दोस्त है, वो बड़ा गरीब आदमी है, वो इंसुलिन नहीं अफोर्ड करता। हालांकि मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम लगाओ, कहता मैं अस्पतालों में जाऊँ, लाइनों में खड़ा हो जाऊँ, वहाँ पे जाता हूँ तो वो नहीं, वो कहते वो इतनी अफोर्ड ही नहीं कर सकता बेचारा। एक साइड पे अफोर्डेबिलिटी का इशू है और दूसरी साइड पे अवेलेबिलिटी का। पाकिस्तान में ज़्यादातर अद्वियात बनाने के लिए खाम माल दरामद किया जाता है। गुज़िश्ता एक साल से पाकिस्तानी रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 100 रुपए की कमी हुई है, जिससे डॉलर्स में ख़रीदे जाने वाले खाम माल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान पाकिस्तान में अद्वियात की पैदावार में 21.5% कमी आई है। पिछले एक साल में हुकूमत के दरामदात को कंट्रोल करने की पॉलिसी की वजह से दवासाजी के सनत जो है वो खाम माल में कमी आने की वजह से मुल्क में अद्वियात में भी कमी लाई है और कीमतों में इजाफे की वजह भी यही चीज़ बन रही है। पाकिस्तान ड्रग्स लॉयर्स फोरम के मुताबिक मुल्क में इस वक्त जान बचाने वाली अद्वियात समेत जाबितस, सांस की बीमारियों और दिल और गुर्दे के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की भी किल्लत है, और कुछ दरामद की जाने वाली अद्वियात और खाम माल की क्लियरेंस बंदरगाहों पर ताख़ीर का शिकार है। दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मुंसलिक अफराद का कहना है कि पैदावारी लागत में इजाफे की वजह से मुल्क में अद्वियात तैयार करने वाली तकरीबन 40 कंपनियों के बंद होने का खदशा है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में मुल्क से एक और बड़ी आलमी फार्मास्यूटिकल कंपनी बायर ने पाकिस्तान में अपना कारोबार ख़त्म कर दिया है। अगर आपको कोई दवा रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इस्तेमाल करनी है तो 1 जून से शायद आपकी इन दवाओं की कीमत बढ़ चुकी होगी। अब आपको 20% इजाफी रकम अदा करना पड़ी होगी। आम पाकिस्तानी जो पहले से ही महंगाई से शदीद मुतासर हैं, अद्वियात की कीमतों में इजाफे से उन पर क्या गुजर रही है, जानते हैं मोहम्मद साकिब और खलील अहमद की इस रिपोर्ट में। दवाएं तो लेनी है, दवा के बगैर तो हम चल नहीं सकते, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा है नहीं। ये कंसिडर किया है कि बच्चों को किसी सस्ते स्कूल में हम दाखिल करा दें, ये करना पड़ेगा, वरना इसके अलावा और तो कोई जगह नज़र नहीं आ रही जहाँ से हम पैसे बचा सकें। हाल ही में वफाकी काबीना ने मुल्क में दवाओं की कीमतों में 14 से 20% इजाफे की मंजूरी दी है, जिससे मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात समेत कई अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं, और ऐसे में मुशफिक अहमद समेत बहुत से मरीजों को दवाओं की खरीदारी के लिए इजाफी अदायगी करनी पड़ रही है। मैं एक प्राइवेट इदारे में मुलाजमत करता हूँ और मुझे पार्किंसंस है। गुज़िश्ता 10 साल से मैं उसकी दवाएँ खा रहा हूँ और मेरा पार्किंसंस की दवाओं का ख़र्चा तकरीबन 9,000 रुपये बन जाता है महीने का, जो कि मेरी आमदनी का तकरीबन 15% होता है। और अगर उसमें ओपीडी के विज़िट शामिल कर लें और आना जाना शामिल कर लें तो वो मज़ीद उसमें इजाफा हो जाता है, जो कि जिसकी वजह से मेरे दीगर अखराजात पे बहुत असर पड़ता है। मैं अपने बच्चों की तालीमी और जो उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो मैं समझता हूँ कि उन पर कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ। लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के दावे के मुताबिक रुपए की कदर गिरने के बायस अब खाम माल महंगा दरामद हो रहा है, और ऐसे में वो सस्ती अद्वियात कैसे बेच सकते हैं? क्योंकि जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ी है हर चीज़ की, आप कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख लें, रॉ मटेरियल की कॉस्ट देख लें, कोई भी बिजनेस में चाहे वो मल्टीनेशनल हो या लोकल हो, नुकसान का कारोबार तो नहीं करेगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएँ, हर चीज़ खाएँ, फल खाएँ, सब्ज़ी खाएँ, मेवाजात खाएँ, लेकिन कैसे खाएँ?
इस वक्त तो अपना 3 वक्त का खाना कर ले तो वही बड़ी बात है। अब इसमें फ्रूट कहाँ से आदमी खा सकता है इतने, जबकि 25,000 रुपये एक घर से सिर्फ दवाओं पे जा रहे हों। तो ये बच्चे बोलते भी हैं कि बाबा ये ले आइएगा, बाबा वो ले आइएगा, कभी कभार ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन अक्सर उनको बहलाना पड़ता है। बेचारा वो इसी में पिस जाता है, बोल रहा है दवाइयों में पैसे लगा देंगे, घर का किराया कहाँ से पूरा करूँगा, बिजली का बिल कहाँ से करूँगा, बच्चों को कहाँ से पालूंगा मैं। इसी वजह से वो अपनी दवाइयों को बिल्कुल कम कर देते हैं, या हो सकता है कभी कभी दवाई नहीं लेते, उन्हें नहीं चाहिए यार। बहुत से मुआशी माहिरीन समझते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया के कई मुमालिक के मुकाबले में अद्वियात की कीमतें कम हैं और यहाँ असल मसला लोगों की कम आमदन का है। लेकिन ऐसे में फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी अपने मुनाफे को कम करने को बिल्कुल तैयार नहीं। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। अमेरिका में ऐसे अफराद जो डायबिटीज़ के इलाज के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, उनमें तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख अफराद टाइप 2 और तकरीबन 13 लाख अफराद टाइप 1 ज़ियाबतीस का शिकार हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो टाइप 2 ज़ियाबतीस का शिकार हैं लेकिन इलाज नहीं करते, और पिछली चंद दिहाइयों से ऐसे अफराद की शरह बढ़ रही है। सबा शाह खान ने येल से मुंसलिक तिबी माहिर डॉक्टर केविन हेरल्ड से ज़ियाबतीस के इलाज में तरक्की और जदीद तरीक़ा इलाज के बारे में पूछा। डॉक्टर हेरल्ड की तहकीक के नतीजे में टाइप 1 ज़ियाबतीस को होने से पहले रोकने में मदद देने वाली पहली दवा को अमरीकी महकमा बराए अद्वियात और खुराक से मंजूरी मिल चुकी है। So for type 2 diabetes, रवायती तौर पर इसका इलाज खुराक और ऐसी अद्वियात के ज़रिए किया जाता रहा है जो मिसाल के तौर पर इंसुलिन की पैदावार को बढ़ाते हैं, जैसे कि सल्फ्यूनिलोरेस। ये अब भी टाइप 2 ज़ियाबतीस के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और मेटाफार्मिन का भी जिक्र करना चाहिए कि वो टाइप 2 ज़ियाबतीस के इलाज का मायार है और सबसे पहले और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है। अब GLP-1 रिसेप्टर एग्नोस्टिस या SGLT2 इनहिबिटर्स जैसे नए अज्जा बन चुके हैं जो कि टाइप 2 ज़ियाबतीस में बहुत फ़ायदेमंद असरात मुरतब करते हैं। वो मेटाफार्मिन और यकीनी तौर पर खुराक के ज़रिए ज़ियाबतीस को कंट्रोल करने से ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन इनके फ़वाइद सिर्फ ग्लूकोज को मुनासिब मिक़दार में रखने से कहीं ज़्यादा हैं। वो गुर्दे की बीमारियां यहाँ तक कि दिल की बीमारी के ख़तरे को कम करते हैं और वो वज़न भी कम कर सकते हैं। ख़ास तौर पर GLP-1 रिसेप्टर एग्नोस्टिस जो हफ्तावार लिए जा सकते हैं और यूं इन्हें बाकायदगी से लेना शायद आसान हो। ये टाइप 2 ज़ियाबतीस के इलाज में नई पेशरफ्त हैं। टाइप 1 ज़ियाबतीस के हवाले से हम कई सालों से जानते हैं कि टाइप 1 ज़ियाबतीस जिस्म के खुदकार मुदाफ़ती निज़ाम की बीमारी है। लिहाजा असल सवाल ये है कि हम इस खुदकार मुदाफ़ती निज़ाम के रद्द-ए-अमल को तब्दील करने के लिए क्या कर सकते हैं। इस सिलसिले में टेपलिजुमाब नामी एक दवा से मुताल्लिक काम में हमें नए अज्जा की मंजूरी मिल गई है। ये एजेंट जिस्म के उस मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल को तब्दील करता है जो मुदाफ़ती खलियों के जरिए इंसुलिन पैदा करने वाले खलियों की तबाही का सबब बनते हैं। 20 years from now, how would diabetes be treated? आपको क्या लगता है कि अब से 20 साल बाद ज़ियाबतीस का इलाज कैसे किया जाएगा और कौन से जदीद इलाज हैं जिन पर काम हो रहा है? so for type 1 diabetes, the other thing I should mention is ऐसे लोगों के लिए जो पहले से टाइप 1 ज़ियाबतीस में मुब्तला है, मरीज को इंसुलिन देने की टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतरी आई है। इंतहाई अहम बात यह है कि अगर हम स्क्रीनिंग के ज़रिए ऐसे अफराद की निशानदही कर सकें जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ होने का ख़तरा है, तो हम उनकी बीमारी के ख़तरे में कुछ अरसे के लिए ताख़ीर कर सकते हैं या इसे होने से मुकम्मल रोक सकते हैं। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस के मरीजों की तशवीशनाक तौर पर बढ़ती तादाद के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी कुछ जीनियाती वजूहात भी हैं, लेकिन हुकूमत को मौजूदा हालात को देखते हुए इसे एक साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी करार देना चाहिए। इस बीमारी के माहिर डॉक्टर हसन उरूज क्या बता रहे हैं, आइए जानते हैं। ये बड़ी ही परेशान कुन और अलर्ट सिचुएशन है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ जो मेटाबॉलिक अंदर से जो अंदरूनी तौर पे जो इंसान के जुज़ होते हैं, उसमें कुछ इस तरह की जेनेटिकली चीज़ें मौजूद हैं जो यहाँ प्री डिस्पोज करती हैं शुगर के लिए। नंबर 2, नंबर 3, आपकी जो खुराक है वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, स्टार्च बेस्ड है। नंबर 4, हमारे यहाँ एक देखें तो जहाँ वेस्टिंग है, स्टंटिंग है,
وہاں ہمارے یہاں اوور ویٹ اور اوبیسٹی بھی ہے، اور ہمارے تقریباً 10 سے 15% لوگ اوبیز ہیں، اور چلنے پھرنا ایکسرسائز کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تبھی پاکستان میں صرف شوگر ہی نہیں، لیکن جو لائف سٹائل کی بنیاد پہ جو بیماریاں ہیں، جس میں ہارٹ کی، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی، اوبیسٹی سے ریلیٹڈ جتنی ہیں گردوں کی بیماریاں، وہ بہت کامن ہیں. اوور ایٹنگ نہ کریں. پھر جو سٹارچ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں نا، مثال کے طور پہ ایک روٹین کی چیز استعمال ہوتی ہے نان، روٹی، براؤن بریڈ کا استعمال کیجئے، سٹارچ سے بچیے. کوشش کیجئے گھر کی بنی ہوئی چیزیں اور آرگینک چیزوں کا استعمال کیجئے. گھر میں چھوٹی سی بھی جگہ ہے تو گھر کی سبزیاں استعمال کریں. اب جو جنرل پرنسپل ہے وہ یہ کہ ڈائٹس میں آپ میٹھے کا کم استعمال کیجئے، اور روزانہ آپ 20 سے 25 منٹ بھی اگر آپ نکال لیں اپنی ذات کے لیے، تو آپ ایک اتنی بڑی بیماری سے بچ رہے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، کہ جو بعد میں اگر ہو کر کتنی کمپلیکیشنز کر سکتی ہے، جو گردے خراب کر سکتی ہے، جو دل خراب کر سکتی ہے، جو ایون بلڈ پریشر اور لیور خراب کر سکتی ہے. دیکھیں گورنمنٹ کی جو سپینڈنگ ویسے ہی ہیلتھ پہ بہت کم ہے، 2.9% جی ڈی پی ہے، اس میں بھی جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ ہاسپٹلس کو دیتی ہے، آدھے سے زیادہ جو ہے تنخواہوں میں چلی جاتی ہے، اور باقی مینجمنٹ اور سارا کچھ تو دیتی تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری نہیں کر پا رہی ہے ضروریات لوگوں کی، انسولین یا شوگر کی دوائیوں کی، گولیوں کی. اب حکومت کا اس میں جو رول ہے وہ 2 رول ہیں. ایک تو جو شوگر کا مریض بن گیا اسے آپ ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کی سہولیات فراہم کیجیے، قریب ترین اور اچھی کوالٹی کی. دوسری ایک جو سب سے بڑی جو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ شوگر یا اس طرح کی بیماریاں جو پریونٹیبل ہیں ان کو ہونے سے روکا جائے، اور اس کے لیے اویئرنیس کریشن بہت ضروری ہے. ہماری کلینکس میں خاص طور پہ جو بیسک کلینکس ہیں جس میں جی پی بیٹھتے ہیں حکومت کے، بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں، یا رورل ہیلتھ سینٹرز، یا ایون ہسپتالوں کی، شہروں میں ہسپتالوں کی ڈسپنسری ہیں جو ہیں، وہ صرف علاج نہ بتائیں وہ، بلکہ اس کی پریونشن بھی بتائیں کہ جناب اس سے یہ شوگر چونکہ ایک وبا کی فارم میں آئی ہوئی ہے پاکستان میں، تو اس سے پریونٹ رکھا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، اپنے لائف سٹائل کو، اپنی خوراک کو اور اپنے طریقہ کار کو تبدیل کر کے. پاکستان میں ڈائبٹیز کا مرض اس حد تک پھیلنے کی کیا وجوہات رہی ہیں، اور کیا اب ان پر قابو پانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آگہی اور احساس ہے اس حوالے سے، اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسماء احمد سے، اس بیماری کی ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر اسماء، پاکستانی کیا اس بیماری کو سنجیدہ نہیں لیتے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستانی جو ہے اس بیماری کو سنجیدہ نہیں لیتے. اٹس اے میٹر آف اویئرنیس، کیونکہ یہ جو لائف سٹائل والی ڈیزیزز ہوتی ہیں، جب بھی ہم ذیابیطیز کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ ڈیزیز ہے جو کہ ایسوسیٹڈ ہے لائف سٹائل سے. تو اس میں بہت سارے جو ہے وہ فیکٹرز آتے ہیں جس میں ہم ہر چیز مریض سے بلیم نہیں کر سکتے کہ دے آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی. میرے خیال میں اویئرنیس کی کمی ہے، اور جیسے جی پیز کی ہم بات کرتے ہیں کہ پرائمری کیئر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کہ جب سے سب سے پہلے ایون ذیابیطیز کی ڈائگنوسس سے پہلے جب مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، تو اسی وقت جو ہے ان کی اسکریننگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اسکریننگ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ہم ذیابیطیز سے بات کریں، لیکن اگر ہم اس سے ایک اسٹیپ پہلے کی بات کریں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذیابیطیز ہونے سے پہلے، جسے ہم پری ڈائبیٹک کہتے ہیں، بارڈر لائن کہتے ہیں جی. تو اگر ہم اسی کو اس لیول پہ مریضوں پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، اویئرنیس کریٹ کریں، تو جو ہے وہ پاپولیشن بہت سمجھدار ہے. بس اویئرنیس کی ضرورت ہے. اگر وہ لائف اسٹائل فیکٹرز کے بارے میں بتانا شروع کریں، جس میں میڈیا کا بہت رول ہے، ڈاکٹرز کا بہت رول ہے، تو ایسا کمبائن ایفرٹ پبلک ہیلتھ. تو اگر آپ پبلک ہیلتھ لیول پہ اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اویئرنیس اس پہ کی، جس سے لوگ بھی اس کو سیریسلی لیں گے اور پھر اس کا علاج جو ہے اور اس کی پریونشن جو ہے وہ ممکن ہے. تو اب سمجھتی ہیں اس کے لیے جو اویئرنیس ہے اس کی کیمپیننگ گورنمنٹ کو ہی کرنی پڑے گی؟ کچھ سوسائٹل لیول پہ باقی ایلیمنٹس ایسے ہیں جو اس میں انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں،
ہاسپٹلس کی طرف سے کچھ ایفرٹ کی جا سکتی ہے؟ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بنتی ہے فارماسیوٹیکلس کی یا کسی اور کمپنی کی اس حوالے سے؟ جی سب کو رسپانسبلٹی دینی پڑے گی. ایک اس سے جو ہے اس ایک لیول پہ اس پہ کام نہیں کیا جا سکتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ پاکستان, اوور آل گلوبلی جو ہے وہ اوبیسٹی کی اور جو ڈائبٹیز کی جو پریولنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور آبویسلی جب ہم اس میں بات کرتے ہیں تو جو لو سوشل اکنامک کنٹریز ہوتی ہیں, جو لو مڈل انکم کنٹریز ہوتی ہیں, اس میں تو پریولنس بھی زیادہ ہے اور اس میں اس کے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں. بیکاز ہمارے پاس نیشنل ہیلتھ سسٹم نہیں ہے پاکستان میں, تو ہمارے پاس تو اور بھی بیٹل ہیں. جو اگر ڈائبٹیز ہوتی ہیں تو اس میں اور زیادہ نقصانات ہیں کہ وہ مریضوں کو جو ہے آؤٹ آف دا پاکٹ پے کرنا ہوتا ہے سارا علاج. تو اس میں صرف ایک جو ہے وہ ایجنسی یا ایک اس سے جو ہے اس پہ کام کرنے سے کوئی جو ہے اس میں فرق نہیں پڑے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. گورنمنٹ لیول پہ سوسائٹی لیول فارماسیوٹیکل جیسے آپ نے کہا, ڈاکٹرز, پرائمری کیئر از دا موسٹ امپورٹنٹ. آئی تھنک اگر ہم ان لو مڈل انکم کنٹریز میں اپنے پرائمری کیئر کو اگر اسٹرانگ کر دیں, مطلب ہر مریض جو ہے وہ ڈائبٹالوجسٹ کے پاس, اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس یا اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جا سکتا ہے, نہ جانا چاہیے. تو اگر پرائمری کیئر لیول پہ اگر ہم اویئرنیس بڑھائیں, ان کو اتنا اسٹرانگ کر دیں, تو میرے خیال میں جو ہے اس سے بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ کیمپین ڈفرینٹ جیسے ہیں سوسائٹیز ہیں ہمارے پاکستان میں بھی, پاکستان اینڈوکرین سوسائٹی ہے جس پہ بہت کام کر رہی ہے. تو دے آر سوسائٹیز, بٹ آئی تھنک کمبائنڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اس حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں کہ کون سے کیا خوراک میں پاکستان جو اوور آل پاکستانی استعمال کرتے ہیں اس میں کچھ ایسا فیکٹر ہے؟ کیونکہ کچھ دیر پہلے میں ایک رپورٹ میں جو ابھی ہم چلا رہے تھے اس میں ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو سٹارچ کی ریشو بہت زیادہ ہے کھانوں میں, اور اس کے علاوہ جو انہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ شاید امپیکٹ کر رہے ہیں اوور آل. اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اسی وجہ سے شاید ہر چوتھا شخص جو ہے وہ ڈائبٹیز میں ہے. جی بالکل, خوراک جو ہے اس کا مین فیکٹر ہے, لائف اسٹائل. اور خوراک میں یہ نہیں ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے یہ غذا زمانے سے کھاتے جا رہے ہیں. جو خوراک اچانک سے چینج ہو رہی ہے, جو ریپڈ لائف اسٹائل چینج ہے, جیسے اگر آپ دیکھیں تو جو رورل ایریاز میں تھے لوگ وہ اربن ایریاز میں جانا شروع ہو گئے ہیں. تو لوگوں کی لائف اسٹائل جو ہے بہت اچانک سے چینج ہو رہی ہے, اور لوگ اس فوڈ پہ زیادہ جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ایزیلی اویلیبل ہے, جو جس میں جو ہے جو فوڈ لیبلنگ پہ ہمارے یہاں اتنا زیادہ زور نہیں ہے. تو جو لائف اسٹائل جو سڈنلی چینج ہوا ہے, جس میں ریپڈ جو ہے فوڈ چینج ہے کہ ہر چیز بہت آرام سے آپ کو مل جاتی ہے, اور برگرز ہیں, پیزاز ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو یس, اسٹارچ کا استعمال بھی زیادہ ہے, ہائی فیٹ ڈائٹ بھی ہے جس میں موٹاپا بھی جو ہے وہ بڑھتا ہے. جب موٹاپا بڑھتا ہے تو آپ کا کولیسٹرول ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر دوسرا لیس فزیکل ایکٹیویٹی, کہ لوگوں کی فزیکل ایکٹیویٹی لو ہے, تو جو کھا رہے ہیں وہ جو ہے وہ برن بھی نہیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اگر لاسٹ 1 منٹ ہے میرے پاس, میں چاہوں گا اس اینگل سے بھی اس کو ہم دیکھ لیں. بچوں میں بھی یہ ریشو بہت بڑھ رہی ہے, تو بچے تو ایکٹیو ہوتے ہیں کافی حد تک یا نہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. سوری, میں آپ سے ایگری نہیں کروں گی. بچے ایکٹیو ہوتے تھے جب یہ موبائل فونز اور جب یہ اسکرینز جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی, جب یہ گیجٹس نہیں ہوتے تھے. اور اسپیشلی آفٹر کووڈ جب 2 سال میں جو ہے 2-3 سال میں جو کووڈ کی وجہ سے جو چینج آیا ہے بچوں میں, ایکچولی دیٹس ٹریمنڈس. تو بچے ایکٹیو ہوتے تھے لیکن اب بچے ایکٹیو نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے لائف اسٹائل بالکل چینج ہوئے ہیں. اور بچوں میں جو ہم نے بیسکلی اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے. تو ٹائپ 1 تو بچوں میں ہوتی ہے, لیکن اب بچوں میں ٹائپ 2 بھی ہوتی جا رہی ہے, جو کہ بہت خطرناک چیز ہے. کہ اگر آپ کو بچپن سے ٹائپ 2 شروع ہو جاتی ہے تو آپ آپ کے جو کمپلیکیشن جو رسک ہوتے ہیں وہ زیادہ آپ سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اسما, آپ ہمارے ساتھ تھیں, اور اس حوالے سے کہ پاکستان میں ڈائبٹیز کے مرض اتنا زیادہ کیوں ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.